بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی اصلاحات جو اس میں ریفارمز کرنی تھیں اس کے نقطہ نگاہ سے سن 2004 سے بھارت، جرمنی، برازیل اور جاپان یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ سیٹ مل جائے۔ لیکن یہ چاروں ملک جو ہیں جس خطے میں واقع ہیں وہاں پہ ان کے اپنے مسائل ان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہیں۔ برازیل کے قریب ارجنٹائن ہے، ساتھ ارجنٹائن ڈرتا ہے کیونکہ ہمسایہ ملک ہے، وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اگر پرماننٹ سیٹ مل جاتی ہے برازیل کو تو مشکلات ہوں گی ارجنٹینا کے لیے کہ وہاں پہ ایک ویٹو پاور بن جائے ان کے بالکل ہمسایہ میں، تو ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ تو کبھی حل ہی نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح جاپان پرماننٹ سیٹ چاہ رہا ہے لیکن ساؤتھ کوریا اس سے خطرہ محسوس کرتا ہے، لہذا ساؤتھ کوریا بھی اس چیز کے اوپر خائف ہے اور نہیں چاہتا کہ جاپان کو وہاں پہ پرماننٹ سیٹ ملے۔ پھر جرمنی یورپ میں آپ دیکھیے کہ پہلے ہی یورپ کو ریپرزنٹیشن خاصی مل چکی ہے، وہاں پہ فرانس اور برطانیہ دونوں پرماننٹ رکن ہیں، ان کے پاس ویٹو پاور ہے، اور وہاں تیسرا جرمنی کھڑا ہو گیا کہ ہمیں بھی ملنا چاہیے، ہمیں بھی پرماننٹ سیٹ ملنی چاہیے اور اس کے بعد ہم بھی وہاں پہ ویٹو پاور استعمال کر سکیں۔ جرمنی اور اٹلی کے آپس میں مسائل ہیں، سو اٹلی قطعاً نہیں چاہتا کہ جرمنی کو پرماننٹ سیٹ مل سکے، لہٰذا اٹلی بھی مخالفت کرتا ہے۔ ادھر بھارت ہے جس کے مسائل پاکستان کے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ ہیں۔ چائنا اور بھارت کے ساتھ کشمیر اور سرحدی مسئلے ہیں جن کے اوپر جو حل طلب ہیں، اور بھارت اپنی ضد کی وجہ سے وہ حل نہیں کرتا، بات چیت نہیں کرتا، اور پھر بھارت نے کشمیر کے اوپر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جتنی بھی ریزولوشنز ہیں وہ وائلیٹ کی ہوئی ہیں، ان کو خاطر میں نہیں لاتا اور یک طرفہ قدم اٹھا رہا ہے۔ تو بھارت تو بالکل ہی اس بات کا حقدار نہیں ہے جس باڈی کو جس آرگنائزیشن کے آپ پرماننٹ رکن بننا چاہتے ہیں اس کی تذلیل آپ پچھلے 75 سال سے کر رہے ہیں کہ اس کی جو قراردادیں اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو پھر کس بات کے آپ دعوے دار ہیں کہ آپ کو وہاں پہ پرماننٹ سیٹ دی جائے؟ آپ کا تو کوئی حق نہیں بنتا۔ سو یہاں پہ پاکستان اور چائنا اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جو یہ ان کی چار ملکوں کی خواہش ہے، 2004 میں انہوں نے آئیڈیا چلایا اور 2009 کے بعد انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ شروع کر دی، اور اس پہ ہر سال جب یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو ادھر یہ اپنا تماشا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ان کو پرماننٹ سیٹ مل جائے۔ اب یہاں پہ یہ پاکستان، چائنا، اٹلی، ارجنٹینا، ساؤتھ کوریا، یہ ملک مخالفت کر تو رہے ہیں، لیکن ان کی مخالفت جو ہے وہ اپنے علاقائی جھگڑوں سے ہٹ کے بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بڑا وزن ہے، جس کی وجہ سے اقوام عالم پاکستان کا اور ان ممالک کا جو کہ اس سے ایگری نہیں کرتے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں امریکہ ڈھول پیٹتا ہے جمہوریت کا، لیکن اگر ہم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا دیکھیں، اس کا سٹرکچر، اس کی ورکنگ، تو وہاں آگے جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں 15 ممبر ہیں جس میں سے 5 پرماننٹ ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، اور 10 دوسرے ہیں جو کہ نان پرماننٹ ہیں، وہ وہاں پہ 2 سال کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوتا ہے اور کوئی اور ممبر آ جاتا ہے۔ اس طرح ان روٹیشن وہ ہر ریجن کو ممبرشپ وہاں پہ ملتی ہے۔ اب اگر یونائٹڈ نیشن کے 15 ارکان میں سے 14 ارکان ایک ریزولوشن کو پاس کر دیں تو جمہوری اعتبار سے یہ تو بہت ہی بڑی میجورٹی مل گئی، اب اس ریزولوشن کو روکا نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ایک ملک جس کے پاس ویٹو پاور ہے، وہ امریکہ ہو سکتا ہے، روس ہو سکتا ہے، یا برطانیہ ہو سکتا ہے، وہ ویٹو کر دیتا ہے، تو 14 لوگوں کی جو ڈیموکریٹیکلی ایک پروسیسڈ ان کی قرارداد ہوگی یا ان کا فیصلہ ہوگا، وہ صرف ایک ملک کے اپنے ویٹو کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا۔
اب اگر آپ وہاں پہ کچھ اور بھی لے آتے ہیں لوگوں کو، کچھ اور ملک آ جاتے ہیں، وہ بھی بن جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں 11 ہونے چاہیے پرماننٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 اور ملکوں کو دیا جائے، 4 تو یہ ہیں، 2 یہ کہتے ہیں کہ افریقہ کو وہاں پہ ریپرزنٹیشن دے دی جائے، افریقن کانٹیننٹ سے 2 ملک لے لیے جائیں۔ اب اگر 11 ملک ایسے بن جائیں، اس میں نکل آئیں جن کے پاس ویٹو پاور ہو اور ان کے جھگڑے بھی ہوں علاقائی، تو یہ باڈی تو ڈیموکریٹک تو دور کی بات ہے، یہ تو ڈکٹیٹوریل ہو گئی۔ وہ 11 ملک کسی نہ کسی وقت اپنا ویٹو استعمال کرتے رہیں گے، فیصلہ کوئی نہیں ہو سکے گا۔ بجائے اس کے کہ آپ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو زیادہ ڈیموکریٹک بنائیں، جہاں اکثریتی فیصلے ہو سکیں، وہاں آپ یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا معاملہ ہے، ڈکٹیٹوریل پاورز جو ہیں، یہ آپ پہلے 5 کے پاس، آپ 11 کے پاس آپ کہتے ہیں جی چلی جائیں۔ وہ تو باڈی جو ہے وہ بالکل سیکورٹی کونسل جو ہے یہ ایک تماشا بن جائے گی، وہاں تو چیز ہی کوئی نہیں چل سکے گی۔ سو ایک اصولی بات ہے جو پاکستان اور باقی ملک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ نے ریفارم کرنا ہے تو اس کو زیادہ ڈیموکریٹک بنائیں۔ اب چونکہ یہ بڑا دباؤ اس میں اور لابنگ ہے، امریکہ بھی لابنگ کر رہا ہے، رشیا نے بھی سپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے بھارت کو، ان حالات میں یہاں پہ جو ہماری یونائٹڈ نیشن ہے، یہاں پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے یہ جو مختلف ملک ہیں انہوں نے اپنی ایک طرح کی ایک آرگنائزیشن سمجھ لیجیے کہ رکھی ہوئی ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ یونائٹنگ فار کنسنسس، UFC۔ سو یہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف قومیں اکٹھی ہوئی پڑی ہیں، ان میں اس بات کا کنسنسس نہیں ہو رہا کہ اس طرح 11 ویٹو ویلڈنگ پاور جو ہیں وہ وہاں پہ سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ ممبر بن جائیں۔ انہوں نے چنانچہ کاؤنٹر پرپوزل دی۔ سب ملک یہ مانتے ہیں کہ ریفارمز ہونی چاہیے، ہمیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو یا یونائٹڈ نیشن کو بھی ایز اے ہول ریفارم کرنا چاہیے، بہتری لانی چاہیے، لیکن ان کے خیال میں بہتری یہ ہے کہ اس کو زیادہ ڈیموکریٹک بنایا جائے، اس میں زیادہ ریپرزنٹیٹیوز آئیں۔ ملک بڑھتے گئے ہیں، 193 194 کنٹریز ہو گئے ہیں، تو ریپرزنٹیشن وہی پرانی چلی آ رہی ہے، ریپرزنٹیشن بڑھا لیں۔ چنانچہ ان جو UFC ہے، یونائٹنگ فار کنسنسس جو ہیں، انہوں نے ان ممالک نے کاؤنٹر پرپوزلز دی۔ ان میں ایک تجویز یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن میں جو عارضی ممبر ہیں جن کی تعداد اس وقت 10 ہے، وہ تعداد بڑھا لیں، وہ 15 کر لیں، 16 کر لیں، اور اس میں ٹینیور بھی بے شک آپ بڑھا لیں، 3 سال کا ٹینیور کر دیں، 4 کا کر دیں، 5 کا کر دیں، اور اگر کوئی ری الیکٹ ہونا چاہے تو وہ بھی کوشش کر کے دیکھ لے، دوبارہ بھی ری الیکٹ ہو کے پھر بیٹھا رہے وہاں پہ۔ بہت بڑی کنسیشن ہے کہ آپ کافی حد تک ایک طرح کی پرماننسی دے رہے ہیں۔ ایک ملک ہے جو وہاں پہ 5 سال کے لیے رہتا ہے، اور اگر وہ ری الیکٹ ہو کے پھر 5 سال لگاتا ہے تو 10 سال کو تھوڑی مدت نہیں ہے، وہ تو پرماننٹ سیٹ ہو گئی ایک لحاظ سے۔ لیکن کم از کم اس کے پاس ویٹو پاور نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ وہ پوری دنیا کو نچاتے رہیں یہ لوگ۔ تو اس وجہ سے یہ ایشو کھڑا ہوا، اور اب کاؤنٹر پرپوزل جو دی ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک تو تعداد بڑھانے کے لیے تیار ہیں لیکن نان پرماننٹ ممبرز کی، اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ری الیکشن کرا لیں یا ٹینیور بڑھا لیں۔ اب اس پہ بھی یہ 4 ملک جو ہیں یہ راضی نہیں ہیں، اس پہ اکتفا نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ایک ٹیکسٹ بن جائے، ٹیکسٹ بیسڈ مذاکرات شروع ہو جائیں، یعنی ایک سٹیپ آگے جانا چاہتے ہیں۔ ابھی ان چیزوں پہ کوئی اتفاق رائے بنا نہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ریزولوشن پہلے سے بنا لی جائے اور پھر اس پہ بات کی جائے۔ یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے، آپ سب باقی ملکوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ان کو پہلے ہی کسی لکھی ہوئی چیز کے اوپر پابند کر لیں اور 19-20 اس میں تبدیل کرا کے تو کوشش کریں کہ اس کو پاس کروا لیا جائے۔ لہٰذا یہ UFC کنٹریز جو ہیں وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ یہ کہ کنسنسس نہیں ہو سکا۔ اب یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے پریزیڈنٹ نے لیٹر لکھا۔ آج اس چیز کو پاکستان بھی اپنی فتح سمجھتا ہے، باقی بھی ملک جنہوں نے کہ مخالفت کی اس بھارت کی، جاپان اور برازیل وغیرہ کی، وہ
ملک جو ہیں وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، فتح سمجھتے ہیں، اور ہمارے فارن آفس نے اور ہمارے وہاں پہ منیر اکرم صاحب جو کہ پرماننٹ ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشن میں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی زبردست سفارتکاری کی ہے، اور اب بھی یہ بڑا اچھی طرح ہینڈل کر رہے ہیں ان چیزوں کو، جو کہ ہمارے ملک کے بہت بڑے مفاد میں ہے۔ ورنہ بھارت کو اگر وہاں پہ پرماننٹ سیٹ اور ویٹو مل جائے تو پاکستان کو تو کبھی وہ رستہ ہی نہیں دے گا، کشمیر وغیرہ تو یہ بھول جائیں پھر۔ لہٰذا ان لوگوں کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی اور یہ سارا کچھ ہوا، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ بھارت کو کافی ساری سپورٹ حاصل ہے سپر پاورز وغیرہ کی، اور وہ کافی اس معاملے میں پیچھے لگے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں بھی اپنی سفارتکاری میں مزید مضبوطی لانی ہوگی تاکہ یہ کام نہ ہو۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ہم تعداد کی کہتے ہیں کہ تعداد بڑھ جائے یا اس طرح کر لیا جائے کہ اس کو زیادہ ڈیموکریٹک بنا لیا جائے، یہ تجاویز جو ہیں ان پہ بھی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اقوام عالم جو ہیں وہ مل کے ان کا رستہ روکیں۔ ہماری جو سوچ ہے جس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ سیکورٹی کونسل کو زیادہ ڈیموکریٹک بنائیں، بجائے اس کے کہ اس کو آپ زیادہ ڈکٹیٹوریل بنا دیں۔ اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے اور ہمیں اس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے، ہم اس پہ اور کر رہے ہیں۔ یہاں پہ فارن آفس کا یہ خیال ہے کہ بھارت اس پہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، بھارت ناراض ہے اس پہ، کیونکہ جو کام ابھی کیا انہوں نے، یہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے صدر نے جو لیٹر نکالا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قصہ ہے ایکسپینشن کا اور جو پرپوزل ہے کہ جی پرماننٹ سیٹیں بڑھائی جائیں، اس کو ہم رول اوور کرتے ہیں اگلے سیشن کے لیے، یعنی یہ دوبارہ یہی چیز دوبارہ ڈسکس ہوگی۔ یہاں تک تو ہماری سکسیس ہے کہ اس سیشن میں یہ کامیابی بھارت کو نہیں مل سکی اور یہ پرپوزل جو ہے وہ نہیں اپروو ہوئی، جو چند مہینے درمیان میں مل رہے ہیں، کیونکہ یہ اب 2-2.5 مہینے بعد سپٹمبر میں پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سیشن شروع ہو جائے گا، اور اس میں پھر یہ آ کے یہی قصہ جو ہے یہ ڈسکس ہوگا۔ یہ جو انٹرویننگ پیریڈ ہے اس میں ہمیں محنت کرنی چاہیے اور مختلف اقوام کے ساتھ مل کے اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پوری دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہاں پہ ویٹو ویلڈنگ پاورز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، ان کی تعداد بڑھ جائے پرماننٹ پاورز کی۔ سو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیوز کم ہونے چاہیے، یہ آلریڈی 5 ہیں، 5 ہی رہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو، اور یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھارت آگے کس طرح چلتا ہے، کیونکہ یہ 4 ملک بہت بڑا دباؤ ڈال رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ اگلے سیشن میں کسی طرح اس کو اپروو کرا لیا جائے۔ سو یہ خطرہ مکمل طور پہ ٹلا نہیں، اگلے سیشن میں پھر آئے گا، اور اگلے سیشن میں یہ جو مالدیو کے صدر آج جو مالدیو کے صدر ہیں، مالدیو کا یعنی رہنے والے ہیں جو کہ آج صدر ہیں، شاہد عبداللہ شاہد، جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی لیننگ بھی لگتی ہے بھارت کی طرف، کیونکہ انہوں نے صرف رول اوور نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے ہمیں ٹیکسٹ بیسڈ ریزولوشن کے اوپر یا ٹیکسٹ بیسڈ سجیشن کے اوپر۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ جس میں مجھے پیچھے شیطانیت نظر آتی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ منیر اکرم صاحب نے اس پہ اپنے کمنٹس دیے ہیں، اپنا اظہار رائے کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، ہم ٹیکسٹ بیس پہ جانا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ ضروری ہوگا کہ اس پہ بڑا ویگورسلی کام کیا جائے تاکہ یہ رستہ روکا جائے۔ یہ قطعاً ہمارے مفاد میں نہیں ہے کہ بھارت اس ایکسپینشن یا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریفارمز کے نام پہ وہاں پہ جا کے ایز اے پرماننٹ ممبر براجمان ہو جائے، وہاں بیٹھ جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس خطے کے مفاد میں ہے اور نہ ہی ہمارے مفاد میں ہے۔ چائنا اور باقی تمام ملکوں کو مل کے کام کرنا ہوگا، پاکستان کو لیڈ کرنا ہوگا تاکہ یہ ریفارمز کے نام پہ دھاندلی اور یہ دھاوا ہیجمنی یہ نہ قائم کی جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔